بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو حکایت رومی. تو آج حکایت رومی کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ابلیس، جسے شیطان بھی کہا جاتا ہے، وہ کسی کو نیکی کی طرف بلائے. کبھی ہو نہیں سکتا، لیکن رومی نے کر کے دکھا دیا کہ ابلیس نیکی کی طرف بلاتا ہے. کیسے؟ وہ کہانی لکھتے ہیں، حکایت سناتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ سو رہے تھے، فجر کا وقت جا رہا تھا، تو انہیں کسی نے بیدار کر دیا کہ اٹھو اٹھو، نماز کا وقت جا رہا ہے. تو وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ تم کون ہو اور تم یہاں آئے کیسے میرے بیڈ روم میں؟ یہاں ہر طرف پہرے لگے ہوئے ہیں، دروازے بند ہیں، کوئی آ نہیں سکتا اندر، تم کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا اس بات کو چھوڑو، نماز کا وقت جا رہا ہے، تم نماز پڑھو، دیر ہو جائے گی، نماز پڑھو. اس نے کہا نہیں، یہ تم ہو کون؟ اس نے کہا میں ابلیس ہوں اور تمہیں نماز کے لیے جگانے آیا ہوں. تو حضرت امیر نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ابلیس ہو اور مجھے نماز کے لیے جگانے آئے ہو؟ تمہارا کام تو یہ ہے ہی نہیں، تم تو اس کے الٹ کام کرتے ہو. تو ابلیس نے پھر کہا کہ دیکھو، میری بات کا یقین کرو، میں تمہیں نماز کے لیے ہی اٹھانے آیا ہوں. انہوں نے پھر جب جا کہ میں تمہاری بات کا یقین نہیں کر سکتا. تو ابلیس نے کہا کہ دیکھو، یہاں پر مولانا بڑی خوبصورت شاعری کرتے ہیں. وہ شاعری تو فارسی میں ہے، نہیں پڑھ سکتے اس کو. تو وہ بڑے خوبصورت شاعری کرتے ہیں. ابلیس بتاتا ہے کہ میں خدا کے کتنا قریب تھا، میں اس جوار رحمت سے کتنا فیض یاب تھا. میں جانتا ہوں عبادت کیا ہے، میں جانتا ہوں اطاعت کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ خدا کی رحمت کیا ہے. میں وہاں رہا ہوں اور بہت عرصہ رہا ہوں. تو اور بڑی خوبصورت شاعری. اب یہ اس کا ترجمہ کرنا جو ہے نا بالکل زیادتی کی بات ہے. تاہم وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ابلیس ہوں اور میں جانتا ہوں کہ رحمت کیا ہے، خدا کیا ہے، خدا کی اطاعت کیا ہے، اور اس کی رحمت کے مزے کیا ہیں، میں سب کر چکا ہوں. تو پھر وہ تم بتاؤ تو صحیح، مجھے نماز کے لیے تم نے اٹھایا کیوں ہے؟ یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے. تو ابلیس کہتا ہے کہ دیکھو، میں نے دیکھا کہ تم سو رہے ہو اور تمہاری نماز قضا ہو جائے گی. جب تم اٹھو گے تو تمہیں اس نماز قضا ہونے کا اتنا دکھ ہوگا، تم آنسو بہاؤ گے، تم رو گے، پشیمان ہوگے، اور اس دکھ کا، اس پشیمانی کا، ان آنسوؤں کا ثواب تمہیں اتنا زیادہ ملتا کہ اس نماز پڑھنے سے کہیں زیادہ ہوتا. تو میں نے یہی مناسب سمجھا کہ تم نماز پڑھ لو، بجائے سے کہ تم بعد میں پشیمانی میں مبتلا ہو اور تمہیں اس کا زیادہ ثواب مل جائے. یہ مولانا کا کمال ہے کہ وہ شیطان سے بھی نیکی کراتے ہیں اور اس کو اس طرح بیان کر دیتے ہیں. میں اپنی دوسری ویڈیو میں بیان کرتا ہوں کہ یہ سیٹنالوجی، یہ شیطان سے جو شاعری میں جو شیطان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے وہ کیا ہے اقبال کا، اور باقی دوسری ویڈیو میں بتاتا ہوں آپ کو. بہت شکریہ. خدا حافظ.